بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، ہم کیسے قربانی دیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں کیا جاتا ہے۔ جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ تو قربانی کس شخص پر واجب ہے، کس کے لیے ضروری ہے دینا؟ قربانی دینے سے بہت سے مسائل اللہ حل کر دیتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قربانی جب انسان دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان قربانیوں کو سواریوں کا انتظام بنائیں گے ان کے لیے۔ ان کے کھال، ان کا خون، ان کے بال، ان کے کھر، اضلاف، ان کے کھر بھی نامہ اعمال کے اندر رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ آج ہم جی چراتے ہیں، لیکن قیامت کے دن افسوس ہوگا کاش کہ ہم قربانی کر لیتے، کاش کہ اتنا جب اجر مل رہا ہے کہ ان چیزوں کو، خون کو، کھال کو اور بالوں کو اور ان کے کھروں کو نامہ اعمال کے اندر رکھا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کو بھی لے آئیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے۔ ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اس قربانی کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ آج ہم ایسے کہتے ہیں مجھ پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، میں نے کیا دینی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی، قربانی دینے والے بھی، کس پر قربانی فرض ہے اور کس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، وہ قربانی بھی ادا کرے گا۔ اب اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں مجھ پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ سن رکھا ہے۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا سن رکھا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی۔ اب نہ 7.5 تولے سونا ہو کسی کے بعد نہ کوئی زکوٰۃ ادا کرے، بڑا اچھا بہانہ ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو زکوٰۃ آئے گی، نہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس، یہ بھی بہانہ ہاتھ میں آ گیا اس مہنگائی کے دور میں۔ تو نہ اتنی مالیت کے پیسے، 7.5 تولہ سونا، اس کی مالیت کے پیسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو بھئی 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب پہلے سکے اور سونے کے چلتے تھے، صرف سونا ہی ہوتا تھا لوگوں کے پاس، یا صرف سونا اب کسی کے پاس موجود ہے، 7.5 تولہ صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس پر آئے گی زکوٰۃ۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، 1 تولے سونے کی مالیت پہنچ جاتی ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً کوئی 65,000 کی آ رہی ہے، 65,000 یا اس کے لگ بھگ اوپر نیچے تقریباً 1100 روپے چاندی ہے۔ تو جب 1 تولہ سونا کی قیمت ہم لگاتے ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے یا 90,000، تو وہ چاندی کی مالیت کو تو پہنچ گئی۔ تو کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور کچھ 5,000 یا 2,000 یا 10,000 اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی تو واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 70,000 60,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، اور اتنا تو ہر شخص کے پاس ہوتا ہے، تو اس پر پھر قربانی جو ہے نا وہ واجب ہے، یہ بھی قربانی ادا کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے، اس پر نہیں ادا کر رہا گنہگار ہو رہا ہے، گنہگار ہو رہا ہے۔ ہاں
ان دونوں میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے ایک، کہ زکوٰۃ اگر اتنی مالیت کسی کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو رہی ہے، اس کے پاس 70,000 روپیہ ہے، تو اس میں سے 2.5% ادا کرے گا، 2.5%، اس میں سے 2.5% ادا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے کسی کے پاس 60,000 ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، مثال کے طور پر جنوری کے اندر اس کے پاس 70,000 روپیہ یا 60,000 روپیہ آیا یا 65,000 آیا، جو چاندی کی مالیت کو پہنچ گیا۔ اب ضروری نہیں کہ اسی وقت ادا کرے، زکوٰۃ اسی وقت ادا نہیں کرے گا، بلکہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ادا کرے گا۔ اب یہ صاحب نصاب بن گیا ہے، صاحب نصاب بن گیا ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کا حکم ہے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے اس پر، لیکن 1 سال کے بعد، آج جنوری کو 2020 کے اندر، جنوری کے اندر اس کے پاس 70,000 روپیہ آیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ لیکن یہ مال وہ مال ہے کہ جو زائد از ضرورت ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اب۔ لیکن 1 سال کے بعد، اگلی جنوری کے اندر اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ دینا، نکالنا واجب ہو جائے گا، اور 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس 70,000 ہے اور تو قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی اسی وقت اسی سال فرض۔ آج کل ہم اس کے اندر بڑی جو ہے نا وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر تو قربانی ہے ہی نہیں، قربانی ہم پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مولوی صاحب 70,000 یا 65,000 ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، بقرہ عید کا وقت آ گیا، قربانی واجب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب آج کل تو بقرہ ہی 60,000 کا ہے، 50,000 کا، اگر میں بقرہ لے کر ذبح کر دوں تو میرے پاس کھانے کے لیے کیا بچے گا، بیوی بچوں کو کیا دوں گا؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں بھئی یہاں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بقرہ لے کر ہی ذبح کرو، بقرہ لے کر ہی ذبح کرو۔ ہاں، آپ بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال رہے، 12,000 14,000 میں آپ کا کام بن جائے گا، باقی پیسے بھی بچ جائیں گے، قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اتنا بڑا اجر بھی آپ کو مل جائے گا۔ کیوں مولانا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ 40,000 کا بقرہ بھی لاتے ہیں مثال کے طور پر، تو پھر قربانی تو اسی کا نام ہے۔ قربانی کا نام کیا ہے؟ قربانی، قربان ہو جانا۔ پھر پتہ چلے گا نا اللہ نے حکم دیا ہے، میں پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، پھر پتہ چلے گا۔ پھر قربان ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں قربان ہونا۔ قربانی تو اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر آزما رہا ہے۔ اللہ نے پیسہ دے دیا، اب یہ میرا حکم مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ یاد رکھیں، آج اللہ کا حکم مانیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت کا نظام، اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، اگر ہر شخص زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو کوئی غریب ہی نہیں رہے گا، بلکہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائدہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، اچھا خاصا اللہ نے دیا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، اللہ نے حکم دیا دو، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں دو، وہ لوگوں سے لے رہے ہیں۔ تو قربانی اس چیز کا نام ہے کہ بھائی بقرہ بھی اگر دینا پڑ جائے تو ٹھیک ہے دے دو، ورنہ حصہ تو کہیں نہیں ہے، حصہ ڈالنے کہیں جا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم دیا، 23ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ 12-13 سال کا بچہ ہے، بڑی اللہ سے دعائیں کر کر کے بیٹا لیا، جب بڑا ہوا تو اللہ نے کہا اس کو ذبح کر دو میرے راستے میں۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوبصورت بیٹا حلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار، بیٹے کو ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پہلے دعا مانگی رب هب لی من الصالحین، یا اللہ کی نیک بیٹا دے دے جو نیکوں میں سے ہو۔ اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ اتنا ہوا کہ باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چل سکے، علماء نے لکھا کہ 10-12 سال کا ہوا، اس وقت بچے کے ساتھ محبت بھی بہت ہو جاتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، ہر وقت اس کی فکر،
میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ چبھے، مکمل حفاظت، پیار محبت بڑھ جاتا ہے کیونکہ اتنے سال ساتھ بھی رہا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارا خواب کبھی سچا کبھی جھوٹا، کبھی دن کے جو ہے نا وہ خیالات رات کو آ گئے۔ انبیاء کا خواب وحی، حکم اللہ کا۔ اب کیا کریں، بیٹے کو کہا، بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے، تو بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے انی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد افعل آپ کیجئے ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے اللہ اے میرے پیارے والد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جملہ بولا کہ اپنے تکبر بھی نہیں کیا کہ میں بڑا اللہ کے راستے میں صبر کرنے والا ہوں، ذبح کرو مجھے، یہ نہیں کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ بھی کہا، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے، یہ نہیں کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا ہوں، بلکہ جنہوں نے صبر کیے اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے، ان میں سے ایک صبر کرنے والا میں بھی ہوں، حالانکہ اتنی قربانی کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہے ہیں، پھر بھی عاجزی وہاں پر بھی نہیں چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ذبح کے لیے چل پڑے، ذبح کرنے لگے، چھری نہیں چار رہی، کر رہے ہیں چھری نہیں چار رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہاں اس سے پہلے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، یہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا، اوپر سے ایک مینڈا جنت سے بھیجا، اس کو ذبح کرو، پھر یہی قیامت تک یہ مینڈا چلے گا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر تجدید حاصل ہوئی اس دور کے اندر، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر آ کر اس امت کے لیے نبی علیہ السلام نے پھر اس کے لیے کچھ اصول و قواعد ضوابط بتلائے، ایسا بکرا ہونا چاہیے، بکرا ہو کیسا ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کی آنکھ صحیح، دونوں آنکھیں صحیح ہوں، اس کے کان صحیح ہوں، بیمار نہ ہو، ایسے اوصاف بتلائے، اس کا طریقہ بتلایا کہ جانور کو چھری سے ذبح کرنا ہے تو وہ چھری بھی تیز ہو، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، شریعت کے اندر تو جانور کو بھی تکلیف نہیں دی جا رہی، یہ اسلام ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، تو انسان کو کیسے تکلیف دے گا، انسان کو کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میں کانٹا بھی چبھے اس کو۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے لوگوں کے راستوں سے کیا ہٹا دو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو۔ اگر کسی نے ایک پتھر بھی ہٹا دیا، ایک ٹہنی ہٹا دی، اللہ اس پر بھی جنت دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے ٹہنی ہٹا دی، لوگوں کو تکلیف دیتے تھی گزرنے والے کو، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، مغفرت کر دی اس کی۔ اسلام یہ ہے، تو اصل قربانی ہے قربان ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، تو قربانی اس چیز کا نام ہے پیارو، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے قربانی کریں، ہم کہیں کہ بھئی جب ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوگا اس وقت ہم قربانی کریں گے، نہیں، قربانی اصل میں اللہ کے حکم کو ماننا۔ قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا جانور لے آئیں اور جناب اس کو سجائیں اور اس کو دکھائیں لوگوں کو میں قربانی کر رہا ہوں، نہیں، دکھلاوا نہیں ہے شریعت کے اندر۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تقوی کو دیکھتا ہوں،
میں تمہارے جانور کے خون کو نہیں دیکھتا، گوشت کو نہیں دیکھتا، تقوی دیکھتا ہوں، تقوی کتنا ہے تمہارے دل کے اندر، نیت تمہاری کیسی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو دکھلاوا کرنا ہے کہ میں بھائی بڑے جانور کر رہا ہوں، میں نے 100 بکرے کیے اور میں ایک ایسا بکرا لایا ہوں جو 5 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا، وہ بادام بھی کھاتا ہے، گریاں کھاتا ہے، مکھن کھاتا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی اور بکروں کو جو ہے نا آپ مکھن کھلا رہے ہیں اور بکروں کو بادام بھی کھلا رہے ہیں۔ تو میں اسے منع نہیں کرتا کہ نہ کھلاؤ، لوگوں کا بھی خیال رکھو نا، جو غریب ہے ان کے گھر میں پہنچ جاؤ، جو غریب ہے ان کے گھر کے اندر گوشت کو پہنچاؤ۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں پورا سال گوشت نہیں کھاتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ فریج کے اندر گوشت لگا دیتے ہیں، پورا سال پڑا رہتا ہے، بیچ میں بجلی چلی جائے جیسے ہمارے ملک کا حال خراب ہو جاتا ہے، پھر باہر بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن کسی غریب کے پیٹ میں نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ ویسے اس کا اصلی شرعی حکم یہ ہے عید کے گوشت کا کہ اس کو 3 حصے کیے جائیں، ایک غریبوں کو، ایک رشتہ داروں کو، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنا، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے یہ بھی ٹھیک ہے، کون روکتا ہے بھائی، یا سارا رکھ لے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہ کہ 3 حصے کیے جائیں۔ اگر کسی کا بڑا کنبہ ہے کہ ایک بکرا اس نے کیا اور کنبہ آیا وہ بڑا، تو بھئی ان کو کھلا دے گا تو ٹھیک ہے، بھئی اپنے رشتہ دار ہیں، کچھ غریبوں کو بھی دے دے تو دے تو سکتا ہے، اس طرح جائز تو ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک حصہ غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنا، اور اگر زیادہ جانور کیے کہ اپنا بہت زیادہ حصہ بن گیا تو اس میں سے بھی بہتر ہے کہ بھی غریبوں کو دے دے، جا کے تلاش کرے، ہمسایوں میں دیکھے کہ اس کے گھر کے اندر چولہا بھی جلا کہ نہیں، تو وہ بیچارہ عید والے دن بھی اچار کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، عید والے دن بھی اس کے بچے بھوکے ہیں، ابا جان آج گوشت کہاں سے آئے گا، ابا جان آج ہم گوشت کیسے کھائیں گے؟ تو بھی قربانی قربان ہونے کا نام ہے۔ اگر پیسے اتنے ہیں آپ کے پاس کہ صاحب نصاب بن گئے، اور میں نے پہلے بتا دیا اس کے بارے میں، تو پھر ضرور قربانی کریں، یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، نہ جانے اگلے سال ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، اتنا بڑا اجر ختم ہو جائے گا، یہ سواریاں پل صراط پر سے لے کر ہمیں گزریں گی، ہمارے پاس سواری نہیں ہوگی، لوگ گزر رہے ہوں گے۔ اور دوسرا بھائی اپنی نیت کو بھی ٹھیک ریا نہیں، دکھلاوا نہیں کرنا، اللہ کے لیے قربانی دینی ہے، وما علینا الا البلاغ۔